السلام علیکم جناب. تو ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے یہ جو امریکہ ایران کے بیچ کشیدگی ہے اور پھر نریندر مودی اسرائیل چلے گئے، وہاں جو گٹھ جوڑ بن رہا ہے، نیا اتحاد بن رہا ہے، تو مودی نے وہاں اسرائیل میں ان کی مصروفیت کیا ہیں، کیا اعلانات وہاں ہونے جا رہے ہیں. اس بیچ میں ٹرمپ کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے. انہی کے ایک نمائندے نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی. تو یہ اطلاع تھی کہ ٹرمپ جمعرات سے پہلے جو ان کی انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے جنیوا میں، اس سے پہلے چونکہ ایک شخص بھی اس کی جو فلوریڈا میں رہائش گاہ ہے وہاں گھسا تھا، اور مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کے اہل خانہ کو ٹارگٹ کرے. تو یہ ایک خدشہ تھا کہ ٹرمپ اس کو بنیاد بنا کے ایران پر کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ماضی میں مہینہ ڈیڑھ پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے مجھ پہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کی تو فیس آف دی ارتھ انہیں ختم کر دیں گے. تو یہ جو صورتحال تھی، اس کو دیکھتے ہوئے میری بحث صحافی کوشش ہوتی ہے کہ اگر امریکہ ایران اس مدعے پہ آپ نے کچھ سمجھنا ہے تو باقی جو بڑے نیوز آؤٹلیٹس ہیں وہاں جانے کی بجائے وہ تو معلومات آپ لیں، لیکن اسرائیلی اخباروں کو دیکھا کریں، وہاں ہنٹ ہوتا ہے. تو اسرائیل کا میں نے اخبار دیکھا، دی ٹائمز آف اسرائیل. ادھر جو لیڈ سٹوری کل رات تک چھپی ہوئی تھی، وہ سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر ایک اہم ترین انکشاف جس کی وجہ سے ٹرمپ کے ارادے تھوڑے ڈگمگائے. ایران کی جو ڈیل ہوئی ہے چین کے ساتھ، خطرناک ترین جو میزائل ہے چینی ساختہ CM-302 سپر سونک، یہ ایران کو ملنے جا رہا ہے، اور جتنے بھی بڑے بحری بیڑے وہاں آئیں گے ان کو یہ میزائل تباہ کر سکتا ہے. اب یہ جو میں خبر دے رہا ہوں اس کا تعلق ٹائمز آف اسرائیل کی سرخی کے ساتھ کیا ہے اور میری تمہید کے ساتھ کیا ہے، وہ ذرا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹائمز آف اسرائیل کہانی یہ لکھتا ہے اپنی لیڈ سٹوری کے اوپر کہ ٹرمپ پریفرز ڈپلومیسی بٹ ولنگ ٹو یوز لیتھل فورس اگینسٹ ایران اف نیسیسری. کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈپلومیسی کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر پریفر کر رہے ہیں اسے، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں، ان کا یہ بھی ارادہ ہے کہ لیتھل فورس بھی ایران کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. تو ٹائمز آف اسرائیل پہ اگر اس طرح کی ہومیوپیتھ سرخی ہوگی کہ ڈپلومیسی کے اوپر بھی ٹرمپ ویلنگ ہے، تو ظاہری بات ہے لام محال ایک صحافی کے رڈار کھڑا ہو کہ اچھا ہے کیوں ہے. کل پرسوں چوتھ تک تو ٹرمپ کہہ رہا تھا فیس آف دی ارتھ سے مٹا دیں گے، ان کو ایسا سبق سکھائیں گے، فلاں ہو جائے گا. طاقتور ترین بحری بیڑا وہاں پہنچ چکا ہے جس کا گٹر خراب ہو چکے ہیں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا جیرالڈ آرفیلڈ کا جو 4600 بندہ اس پہ سوار ہے، سیوریج پائپ لائن اس کی بلاک ہوئی پڑی ہیں، لوگوں کو وہاں مسائل ہیں. تو یہ بار بار اس کی دھمکی دے رہا تھا. لیکن اسرائیلی اخبار نے جب یہ سرخی چھاپی تو کان کھڑے ہوئے کہ ایسا کیا ہوا ہے 2-4 دنوں کے اندر کہ اچانک ٹرمپ نے کہا کہ ہی پریفرز ڈپلومیسی، اور وہ بھی اسرائیلی اخبار اس کی گواہی دے رہا ہے. تو وہ کہانی یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہانی یوں ہے کہ جو ایران اور چین کے بیچ دفاعی تعلقات ہیں، بالخصوص پچھلی جنگ جو ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی ہوئی، اس میں آپ نے گاہے گاہے خبریں سنی ہوں گی کہ چائنی کارگو طیارے لینڈ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. وہ ہائپ تھی اپنی جگہ. در حقیقت کئی سالوں سے چین کے ساتھ خریداری جاری ہے ایران کی. ایران نے نہ صرف اہم ترین ہتھیار اب چین سے خرید لی ہے جو ان کے پاس پہنچنے والا ہے، جس سے ہوگا کیا وہ بیان کرتا ہوں، بلکہ چین کے ساتھ ساتھ رشیا سے بھی 2 بڑی اہم ڈیلیں مار لی ہیں ایران نے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا یہ رائٹرز نے اور انڈیپینڈنٹ جو اخبار ہے برطانیہ کا، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سرخیاں چھاپی ہوئی ہیں. مثلا انڈیپینڈنٹ نے لکھا ہے کہ ایران جو ہے اس کی ڈیل تقریباً مکمل ہو گئی ہے چائنا کے ساتھ سپر سونک میزائلوں کی. اور رائٹرز کی یہ ایکسکلوسیو خبر تھی، وہ کہتے ہیں جی ہماری سب سے ایکسکلوسیو خبر ہے کہ ایران نیئرز ڈیل ٹو بائی سپر سونک اینٹی شپ میزائل فرام چائنا. اینٹی شپ، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، خلاصہ لیا، تو پتہ چلا کہ چینی ساختہ CM-302 یہ میزائلز ہیں جن کی خریداری کا معاہدہ تقریباً نہیں بلکہ مکمل طے پا چکا ہے. جب معاہدے مکمل ہو جاتے ہیں پھر ہی بھنک پڑتی ہے، پھر ہی خبریں باہر آتی ہیں. اس سے پہلے کوئی 2 ممالک یہ خبر باہر نہیں آنے دیتے. اب یہ جو سپر سونک میزائل ہے 302 CM، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ جناب علی 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک کم بلندی پر اور تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہوئے جو بحری جہازوں کے دفاعی نظام ہوتے ہیں، جو سینسر میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میزائل آ رہا ہے، اس کو بھی چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ صرف چین کے پاس صلاحیت ہے اس خطے میں ایسے میزائل بنانے کی. تو وہ ایران کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ ایران کا گھراؤ تو کرتا ہے امریکہ ہمیشہ، کبھی ابراہیم لنکن نامی بحری بیڑے سے، کبھی وہ جیرالڈ آرفیلڈ نامی بحری بیڑے سے، اور آس پاس جو بحری بیسز ہیں ان کی، اس کی مدد سے، جنگی جہازوں کی مدد سے. تو اب یہ جو میزائل ہے اس کو انتہائی لیتھل قرار دیا جا رہا ہے امریکی بحریہ کے لیے اگر ایران اس کا استعمال کرتا ہے، جس کی امید ہے کہ وہ کرے گا اگر نوبت آئی. آگے چین کی سرکاری کمپنی ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ انڈسٹری کارپوریشن. اس نے CM-302 کو دنیا کا بہترین اینٹی شپ میزائل قرار دیا ہے.
جو ایئر کرافٹ کیریئر ڈیزاسٹر کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسا جہاز جہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر ہوتے ہیں جیسے ابراہیم لنکن ہے, اس کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انڈیا کے پاس INS وکرانت ہے جس کے اوپر ایئر کرافٹ آ سکتے ہیں, جنگی جہاز لینڈ کر سکتے ہیں اور پھر پرواز بھی کر سکتے ہیں. یہ جو میزائل ہے یہ بحری جہازوں, طیاروں یا زمینی موبائل لانچرز پر نصب کیا جا سکتا ہے, کہیں بھی نصب کیا جا سکتا ہے, اور یہ زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. ماہرین جو بتا رہے ہیں, جو رائٹرز اور انڈیپینڈنٹ نے اس پہ سٹوری کی, کہ اس سے ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے, ایئر صلاحیت ان کی بڑی کمزور تھی, میزائل کے اوپر ان کا ریلائنس تھا. خیبر نامی میزائل بڑا مشہور تھا ان کا, سجیل نامی میزائل بڑا مشہور تھا, فتح نامی میزائل بڑا مشہور تھا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ میزائل یہ قرار پائے گا CM-302, جس کو وہ مقامی نام بھی کو دیں گے. تو 3 ایرانی حکومتی عہدیدار ہیں جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا رائٹرز نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میزائل سسٹمز تھے, ان کی خریداری چین کے ساتھ مذاکرات کم از کم 2 سال پہلے شروع ہوئے تھے, اور گزشتہ سال جون میں جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو اس میں پھر مذاکرات میں تیزی آئی کہ فٹافٹ ہمیں یہ ہتھیار چاہیے. اسرائیلی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ایک سابق افسر ہیں اور اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز سے وابستہ ماہر ہیں, ڈینی اسٹینو. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایران کے پاس یہ صلاحیت, یہ میزائل آ جاتا ہے تو اس سے کھیل یکسر بدل جائے گا اس خطے میں, کیونکہ ان میزائلوں کو روکنا بہت مشکل کام ہے. یہ اسرائیلی حکام, اسرائیلی جو خفیہ اداروں سے وابستہ ماہرین ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہوا کیا, رائٹرز نے, انڈیپینڈنٹ نے چین کی وزارت خارجہ, چین کی وزارت دفاع اور جو چین کی کمپنی بناتی ہے یہ میزائل, چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ انڈسٹری کارپوریشن, اس سے رابطہ کیا. انہوں نے کمنٹ ہی نہیں کیا, تبصرہ نہیں کیا. چینی سفارتکاری کا انداز اور ہے, وہ کھل کے نہیں بات کرتے, انہوں نے کمنٹ ہی نہیں کیا اس بارے میں, کوئی معلومات دینے سے انکار کر دیا. یہ جو روس والی کہانی, اس پہ آنے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کو عرض کروں. جو CM-302 ہے یہ ڈپلیٹڈ آرسنل اسے قرار دیا رائٹرز نے اپنے تبصرے میں, خطرناک ہتھیار اسے قرار دیا ہے, اور کہتے ہیں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آ جائے گی ایران کی آرسنل کے معاملے میں, جو کہ لاسٹ ایئر ڈپلیٹ ہو چکی تھی, اور اب اس میں بہت نمایاں بہتری آ جائے گی. یہ دنیا کا بہترین اینٹی شپ میزائل قرار دیا رائٹرز نے, کیپیبل آف سنکنگ این ایئر کرافٹ کیریئر اور ڈسٹرائر, جو بھی صورت میں آئے گا اس کو پورا برباد کرنے اور ڈبونے میں اہم کردار یہ ادا کر سکتا ہے. جو دوسری بات ہے اہم, وہ یہ ہے کہ 1980 سے بائی دا وے چین اور ایران کے بیچ دفاعی لین دین جاری ہے. دوسری اہم بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ خبر آتی ہے کہ ایران نے روس سے بھی دفاعی جو نظام ہے اور میزائلز ہیں چھوٹے, ان کی خریداری کا معاہدہ کر لیا, وہ بھی ملنے قریب ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اسرائیلی اخبار میں جو سرخی لگی تھی اس میں یہ لفظ کیوں لکھا تھا کہ ٹرمپ پریفرز ڈپلومیسی, کہ وہ پریفر کرے گا کہ سفارتکاری کے ذریعے بات چیت ہو, کیونکہ ان کو اطلاع مل گئی ہے کہ ایران نے بھی نظام تگڑا کر لیا ہے, ایران بھی تیار بیٹھا ہے, وہ بھی جھکنے کو تیار نہیں. روس والی کہانی کیا ہے, فائنینشیل ٹائم نے یہ خبر دی تھی کہ گزشتہ برس جو اسرائیل کو ساتھ جنگ میں جو ایران کے دفاعی نظام کو نقصان پہنچا تھا, تو خفیہ طور پر ایران نے روس کے ساتھ $60 کروڑ اسلحے کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے, جو کہ میرے خیال 1.5-2 کھرب پاکستانی روپے بنتے ہیں. اور اس کے تحت 2-3 چیزیں ملیں گی, دفاعی نظام تگڑا ہوگا, اور ساتھ 2 اور اہم چیزیں, ایک سپر سونک میزائل چائنا سے جہازوں کو, جو شپس ہیں ان کو گرانے کے لیے, ڈبونے کے لیے. دوسرا, ایران کو ملے گا وربا 500 لانچ یونٹس, اور ساتھ ملیں گے M3369, یہ 2500 میزائل ملیں گے. چھوٹے میزائل ہیں جو کندھے پہ رکھ کے فائر کیے جا سکتے ہیں, اور لانچنگ پیڈ جو میں نے بتایا وربا 500 وہ بھی روس انہیں دے گا, اور دفاعی نظام جو بالکل نکارا ہو گیا تھا اسرائیل جنگ میں اسے بھی اسٹرینتھن کرے گا. برطانوی اخبار, یہ جو فائنینشیل ٹائم ہے, یہ کہتا ہے کہ پورٹیبل جو دفاعی نظام ہے ان میں یہ وربا 500 روس کا یہ بہترین شمار ہوتا ہے. پورٹیبل سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اسے لے جایا جا سکے. تو ایران نے اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ تھیں وہ پوری کر لی ہیں. آس پاس آ کے جنگی جہاز کھڑے ہو جاتے ہیں بحری, وہ تنگ کرتے ہیں, اور پورٹیبل ان کو چاہیے تھے میزائل لانچنگ سسٹم جہاں سے وہ اکراس دی باؤنڈریز جہاں چاہیں وہ ہٹ کر سکتے ہیں, ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں 2027 اور 2029 کے بیچ ان کی مکمل ہو جائیں گی ایران کے ساتھ. یہ ہے کہانی جس کی وجہ سے میں نے یہ سرخی ٹائمز آف اسرائیل کی پڑھی کہ ٹرمپ پریفرز ڈپلومیسی. وجہ یہ ہے کہ سپر سونک لے لیا ایران نے, ان خیر نہیں ہے گی. اب پنگا ہوا تو ایران کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کے بڑے بڑے بحری بیڑوں کو ٹھوک دے, اور ایک بحری بیڑا اگر ڈوب جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. آپ کو یاد ہے 71 کی جنگ میں ہنگور نامی ہماری آبدوز تھی, جس نے ککری نامی جو ان کا بحری جہاز تھا اور ایک اور جہاز تھا انڈیا کا, اس کو نیچے سے میزائل مار کے جب ڈبویا تھا تو وہ ابھی تک نیوی کی تاریخ میں ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے. تو ایسے جہاز جو ہوتے ہیں, جنگی جہاز, بحری جہاز, وہ ایسے نہیں ڈبوئے جاتے, لیکن ایسی صلاحیت آ جائے تو پھر اگلا بندہ
موو کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے. آئی این ایس وکرانت بھی اس کے لیے پاک بھارت جنگ کے دوران جب انہوں نے کراچی موو کرنے کی کوشش کی تھی تو دے نیو کہ پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت ہے چھوٹی نیوی ہونے کے باوجود کہ وہ ٹھوک سکتے ہیں. اس لیے مجھے اب ایران امریکہ والا جو معاملہ ہے یہ دلچسپ اور معنی خیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اب ٹرمپ آسانی سے پنگا نہیں کرے گا. ایک مدعا میں نے اور ذکر کرنا ہے نریندر مودی اور بنیامین نیتن کا، کیونکہ کل کے ویلاگ میں صبح میں نے عرض کیا تھا کہ نیا اتحاد بن رہا ہے جس کی تصدیق نیتن نے کی. اس میں انہوں نے کہا انڈیا ہے، اسرائیل ہے، مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں، لا محالہ یو کا نام تھا جو لے نہیں رہے وہ، اور میڈیٹرین کنٹریز ہیں، سائپرس اور گریس، اور ساتھ کچھ افریقی نیشنز اور کچھ ایشین نیشنز بھی ہیں. ہیگزاگونل یہ اپروچ ہے، 6-7 ممالک کا بلاک بنے گا. تو اس سلسلے میں جو اسرائیل اور انڈیا کا تعلق ہے وہ کسی اور نہج پہ اب جا رہا ہے. اس کی اسٹریٹجک جو ڈیپتھ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ اس خطے میں پاکستان اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کا باعث ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک کی توجہ افغانستان، ایران اور بلوچستان کے اوپر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. یہی وجہ ہے کہ جو پریس ریلیز انڈین پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوئی وہ بڑی اوور ویلمنگ ہے، اور جس طرح سے اسرائیلی میڈیا اسے ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ بھی بڑا اوور ویلمنگ ہے. یہ 9 سال بعد مودی جا رہا ہے وہاں پہ یروشلم میں اسرائیل کا دورہ سرکاری کر رہا ہے. اس سے پہلے اس نے 2017 میں دورہ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ نیتن کے ساتھ ایک بیچ پہ اپنی پجامی اوپر کر کے کھڑا تھا، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، بڑا وائرل ویژول ہوا تھا. اب اس نے وہاں جا کے نہ صرف نیتن سے ملاقات کرنی ہے بلکہ ان کا صدر جو ہے اس سے ملاقات کرنی ہے، جو ان کی پارلیمان ہے جسے ہم کنیسٹ کہتے ہیں، وہاں سے خطاب بھی کرنا ہے. اس میں ہوگا یہ کہ دفاع، سیکیورٹی، زراعت، واٹر مینجمنٹ، ٹریڈ، اکانومی، اے آئی، کوئی شعبہ ہے نہیں جس میں تعاون نہیں کرنا. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بڑا تاریخی قسم کا دونوں ممالک کے حساب سے کوئی اسٹیٹمنٹ وہاں سے جاری ہوگا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اوپر. اس میں بار بار ایک لفظ لکھا جا رہا ہے کہ ریجنل اینڈ گلوبل سیکیورٹی. ریجنل سے مراد انڈیا، پاکستان اور افغانستان، ایران، کیونکہ ایران اور افغانستان جب جڑتے ہیں تو اسرائیل کا مفاد آ جاتا ہے، پاکستان جڑتا ہے، افغانستان جڑتا ہے تو انڈیا کا مفاد آ جاتا ہے. تو ان دونوں کے بیچ ایران، افغانستان اور پاکستان کامن ہے. خدشہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک بلوچستان میں دہشت گردی کو پروان کیسے چڑھانا ہے اس کے اوپر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، شدت سے کر رہے ہیں، اور اسرائیل ویٹ کر رہا ہے کہ ایران پہ امریکہ حملہ کب کرے تاکہ صورتحال مزید یہاں پہ خراب ہو. یہ میں نے ذکر کیا بنجامین نیتن کا، لیکن جانے سے پہلے ملکی سیاست کے اوپر 2 لفظ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سی ایم پنجاب نے جہاز لیا جس کے اوپر ہم نے ویلاگ بھی کیا، سوال بھی اٹھائے، تنقید بھی کی. 11 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہم نے کھل کے تنقید کی، میرا ویلاگ آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن ہم اس حق میں نہیں ہیں. اس طیارے کی خریداری کے خلاف جو کچھ باہر بیٹھے اکاؤنٹس نے جو بظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، جو گند انہوں نے کھیلا وہ ناقابل بیان ہے. میں تو اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. انتہائی فحش گندے طریقے سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا، حالانکہ تنقید جینونلی بھی ہو سکتی تھی. کیوں خریدا گیا، کتنے پیسوں میں خریدا گیا، اور پہلے کہا گیا لیز ہے، پھر پتہ چلا یہ پروکیور ہوا ہے، انڈکٹ ہوا ہے. پنجاب ایئر لائن کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو یہ کس ایئر لائن کے لیے خریدا گیا ہے؟ پھر مانا گیا رانا صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارا جہاز ہے، پنجاب گورنمنٹ کے استعمال میں آئے گا. تو یہ جو جس طریقے سے اس جہاز کو خریدا گیا اس کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ہزار زاویے جو میں نے کی ہوئی ہے، میرا ویلاگ پڑا ہوا ریکارڈ پہ. ٹیکنیکل سوال اٹھانا ایک صحافی کا کام ہے، معلومات دینا صحافی کا کام ہے، لیکن صحافت کی آڑ میں گندے واہیات تبصرے کرنا یہ زیب نہیں دیتا. میں نے دیکھا ہے کہ باہر بیٹھے کچھ دوستوں نے، صابر شاکر ہوں، عمران ریاض صاحب نے تو ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر دیا اور بعد میں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ اس موضوع پہ یہ ٹویٹ کیا. وجاہت نے بہت عجیب ٹویٹ کیا، معید نے بہت عجیب و غریب ٹویٹس کیے. یہ ان کو زیب نہیں دیتا. آپ کو نون لیگ ناپسند ہے، تنقید کریں کھل کے، لیکن گند تو نہ ملے نا اپنے چہرے کے اوپر. اگر نون لیگ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ یہ کرتی رہی ہے تو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں پہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ بھی یہ کریں. کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. کچھ بنیادی اخلاقیات باقی رہنے دیں. رمضان کا مہینہ ہے، 1000 دفعہ تنقید کریں، کھل کے تنقید کریں. 24 گھنٹے پوچھیں ان سے کہ ہاں جی جہاز کہاں سے آیا، میرے پیسے کا جہاز کیوں خرید رہے ہیں آپ. پھر اس چکر میں یہ صابر شاکر صاحب کو مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے. انہوں نے کہا یہ پہلا سروے ہے، اس میں عمران خان شامل نہیں، سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ آپ کسے پسند کرتے ہیں. آپشنز یہ ہیں. انہوں نے سروے کیا ہے، اس میں انہوں نے ڈالا کیا ہے، زرداری اور بلاول، نواز شریف اور مریم، نیتن اور نیچے ڈالا ہے انہوں نے فیلڈ مارشل. ٹھیک کہ ووٹ دیں آپ کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں. زرداری اور بلاول کو ان کے سروے میں 28% لوگوں نے پسند کیا، نواز شہباز اور مریم کو 14% نے، نیتن کو 43% نے، فیلڈ مارشل کو 15% نے. اب مجھے اپنے ایمانداری سے بتائیں، یہ سروے کروانا اس انداز سے یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے، کس سوچ کی عکاسی کرتا ہے؟
آپ کے خیال میں 43% لوگ پاکستان میں نیتن یاہو کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو نسل کشی ان کی ہو رہی ہے، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو پاکستانی 43% پسند کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو ضد ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے علاوہ ہر بندے کو زج کرنا ہے اور اسے غدار ثابت کرنا ہے اور گھٹیا ثابت کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ کو نیتن یاہو کا نام بھی لینا پڑے تو آپ لیں گے؟ یہ کاہے کی صحافت ہے صابر شاکر صاحب؟ یہ کاہے کا سروے ہے؟ تنقید کریں کہ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، عمران کا مینڈیٹ کیوں نہیں دیا جا رہا، عمران کی بہنوں اس کے ڈاکٹر کو اس سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. کریں تنقید کھل کے، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث یاد آ رہی تھی. ظاہری بات ہے میں فقہ یا مذہب کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کوشش کروں گا وہ نہ ہی رپیٹ کروں، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ مذہبی ٹچ میں دے رہا ہوں. لیکن اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا، کھل کے افسوس ہوا. آپ مجھے بتائیں، آپ نیتن یاہو کو پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ صابر شاکر صاحب کے پول میں 43% نیتن یاہو کو پسند کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ سروے اور اس میں نیتن یاہو کو پسند کرنے والے ذہنی مریض نہیں ہو چکے ہوئے؟ السلام علیکم.